ایک ایسے بچے کی پیدائش کا واقعہ جس کے نور سے تمام مشرق و مغرب کے علاقے روشن ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خدا کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے اور بتوں سے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی پیدائش مبارک پر دنیا کی عظیم مملکت فارس اور ایران کے بادشاہوں کے زبردست مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے اور وہ زلزلے کی زد میں آ گئے اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اسی طرح ان کے ملک میں جو آگ کے علاوہ بطور معبود کے جلتے رہتے تھے وہ تمام یک لخت فوراً بجھ گئے۔ شیطان اپنی پوری طویل زندگی میں صرف 4 مرتبہ نہایت غمزدہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب چیخا جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مقدس اور عالی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود قرار دے دیا۔ دوسری مرتبہ اس وقت چیخا جب اس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ تیسری مرتبہ تب غمزدہ ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور چوتھی مرتبہ اس وقت چیخا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا، تو اس نے اپنے لشکر سے کہا اس رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہماری محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ اسی طرح بہت سے معجزے ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے اور ایماندار انسان تھے۔ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری سے بہت امپریس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے دل اٹھنے لگا، تو آپ شہر سے دور ایک غار میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور اسی غار میں ہی آپ پر وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی جا رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں اور آپ کو اپنا مشن پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم پوری انسانیت کے لیے ایک نئے دور کی صبح کی علامت تھی، جہاں علم اور ایمان دل اور ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی کی طرف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے اصل حالت میں محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا رہا، یہاں تک کہ کبھی چند آیتیں بھی نازل ہوتی رہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کا سلسلہ حضور کی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پائیدار چیز پر لکھوا لیتے تھے۔ قرآن مجید رسول پاک کے حجرہ مبارک میں موجود رہا۔